وفوق كل ذي علم عليم۔ آئیے ذرا روزوں کے چند مسائل ہم حدیثوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اس ضمن میں جو پہلی حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ متفق علیہ حدیث ہے۔ متفق علیہ حدیث وہ حدیث ہوتی ہے جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہو، اور صحیح احادیث میں یہ سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ میں پچھلے دروس میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ جب ہم لفظ صحیح کا اطلاق حدیث پر کرتے ہیں یا کسی بھی اور لفظ کا اطلاق حدیث پہ کرتے ہیں، مرسل ہو متصل ہو، اس سے مراد سند حدیث ہوتی ہے، یعنی کہ راوی ہوتے ہیں، نہ کہ اس سے مراد متن حدیث ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ، بلا شبہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس ضمن میں دوسری حدیث حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کھانا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ تیسری حدیث ضمن میں حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مشرق کی جانب سے رات آ جائے اور مغرب کی جانب سے دن چلا جائے اور سورج ڈوب جائے تو روزہ دار روزہ افطار کر دیں۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ اسی ضمن میں ہم ایک اور حدیث دیکھیں گے۔ اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے میں وصال یعنی پے در پہ روزے رکھنے اور رات کو افطار نہ کرنے سے روک دیا۔ اس پر ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ تو رکھتے ہیں، آپ وصال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، تم میں کون میرے جیسا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میری حالت یہ ہے کہ مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یعنی اس کی وضاحت بھی علماء نے کی ہے، لیکن یہ پہلے بتاتا چلوں کہ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں اس کو روایت کرتے ہیں کہ وصال صرف اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے، امت کے لوگوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے سے مقصود قوت ہے، حقیقی کھلانا پلانا نہیں ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں کھانا پینا منع ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مجھے وصال سے روحانی قوت حاصل ہوتی ہے اور دل و دماغ کو خاص کیفیت و سرور حاصل ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام بشر کی طرح نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے کہا وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، اور اس ضمن میں ایک پورا درس آپ سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت کے متعلق کہ وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، اور پھر وہ سورہ کہف کی جو آیت ہے اِنَّنِي أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اس کا موازنہ اور اس ضمن میں پورا ایک درس آ چکا ہے، تو پھر ہم اس کی وضاحت اب یہاں نہیں کریں گے۔ إنما يخشى الله من عباده العلماء